بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ناظرین کرام، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے فی فضل العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت۔ اب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو بہت بڑی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشی ہے۔ اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی فرمایا۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے 10 دن، تاکہ یہ مبارک رات جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس رات کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں مبارک کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا كنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا، انا كنا مرسلین، رحمتا من ربک، انہ هو السمیع العلیم۔ یہ سورۃ دخان ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، آپ کے رب کی مہربانی سے وہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، لیلہ مبارکہ، بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر، جیسے کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القدر جو جز عامہ میں ہے نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ایک عظیم صورت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، اور اس کی تلاوت جو ہے 1400 سال سے ہر مسلمان جو ہے وہ کر رہا ہے، قیامت تک جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔
یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس کا نام ہے سورۃ القدر۔ قدر کے معنی جو ہے وہ دو ہے، یہ کہ ہے کہ قدر منزلت والی یہ صورت اور یہ رات۔ دوسرا معنی ہے قضاء اور قدر۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کس طرح؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم یعنی اتارنے کا آغاز کیا لوح محفوظ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے، بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے، ایک ہی مرتبہ اتار دیا، اور وہاں سے پھر جو ہے ضرورت کے مطابق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہی وحی لے آتے تھے، تاہم کہ 23 سال میں پورا ہو گیا، 23 سال میں پورا ہو گیا۔ تو یہ قرآن کا نزول ہوا ہے رمضان میں، اور لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں ہے۔ تو اس بارے میں چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس رات میں عبادت، لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ اس بارے میں یہ حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم رواه ابن ماجہ حدیث حسن۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی بہت سارے احادیث ہیں، آپ کے سامنے چند احادیث میں پیش کروں گا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه ابن ماجہ حدیث صحیح۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ یعنی پہلے عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے ساتھ آرام بھی فرماتے، دوسرے عشرے میں پھر اسی طرح عبادت کرتے اور ساتھ میں آرام بھی فرماتے، سوتے بھی۔ لیکن آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اجتہاد فرماتے۔ ایک اور حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله متفق عليه۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو، یعنی پوری رات نبی علیہ السلام جاگتے، کمر کس لیتے عبادت کے لیے، اپنے اہل کو بھی بیدار کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا اس مبارک رات کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں اس قدر والی رات کو تلاش کرو۔ اور ایک روایت میں ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں اس مبارک رات کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتیں ہیں، اس میں اسے تلاش کرو۔ یہ ہے وہ مبارک رات جس کی عبادت جو ہے وہ 83 برس 4 مہینے، یعنی 1000 مہینے بنتے ہیں، 83 برس 4 مہینے اس سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس امت کے جو عمریں ہوتی ہے وہ 60، 70، 80 کے لگ بھگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 تک پہنچتے ہیں، ورنہ اکثر کی عمریں جو ہے اتنی ہی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے ایک صحیح حدیث سے بتایا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت کے اوپر فضل و کرم ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 83 برس 4 مہینے، 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے اس ایک رات کی عبادت۔ تو اس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی فرماتے۔ اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے معتکف میں بیٹھ جائے، مسجد کے کسی کونے میں الگ تلگ ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو متفرق کرے۔ تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو متفرق کرتے اور اپنے بیویوں سے الگ ہوتے، عبادت کے لیے یکسو ہو جاتے۔ تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے اور ہمیں یہ نصیب کر دیا اللہ رب العالمین یہ مبارک رات۔ اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی وقال حدیث صحیح۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ اللہ کے رسول، اگر یہ رات اس کو میں پالوں، مجھے یہ رات مل جائے، اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا کہوں اس میں، یعنی کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کہو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرمائیے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ یہ ہے دعا لیلۃ القدر کی رات اگر تمہیں مل جائے تو یہ دعا رب العالمین سے کرنا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ معاف ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ مبارک رات آج کی رات بھی ہے، اور اس طرح جو ہے آج 21 ہے، پھر جو ہے 23، 25، 27، 29، تو یہ 5 راتیں ہیں، یہ وہ قیمتی راتیں ہیں، یہ مبارک راتیں ہیں، وہ مبارک رات اسی کے اندر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو فارغ کرے، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگائے، قیام کرے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار،
نوافل کثرت سے پڑھے، دعائیں کرے، اللہ سے مناجات کرے اور اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو جائے، اللہ سے معافی طلب کرے. ہم سب گناہ گار ہیں. جب اللہ ہمیں معاف کرے گا تو کامیاب ہو جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے. تو اس طرح میرے محترم دوستو، ان راتوں کا ہمیں قدر کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے فضولیات میں، بلکہ اللہ کی عبادت میں، توبہ اور استغفار میں. اس سے پہلے مساجد میں ایک رونق ہوتا تھا ان راتوں میں، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، نوافل، دعائیں. لیکن بدقسمتی سے ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسا وبا آیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے مساجد جو ہے اس میں تراویح کی نماز ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے. اپنے گھروں میں ہے تو اپنے گھروں میں ہی جو ہے اعتکاف، چونکہ مسجد میں ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں ایک کونے میں یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرے، خوب اللہ کے سامنے دعائیں اور توبہ اور استغفار کرے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے جان کے لیے. تو یہ مبارک راتیں جو ہے اس طریقے سے ہمیں گزارنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں جو ہے قیام اللیل کرے، رات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے وہ قیام کرے. اللہ کی قسم، اگر کسی جگہ میں اعلان ہو جائے کہ بھائی یہاں 83 لاکھ روپیہ جو ہے، یہاں 83 لاکھ ریال جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، تو کیسا ہم بھاگیں گے؟ نہیں بھاگیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سچا ہے، مالک الملک. مالک الملک نے اعلان کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو پھر کس طرح جو ہے ہم اس کو مس کریں؟ ہمیں جو ہے اس کا قدر کرنا چاہیے اور خوب جو ہے عبادت کرنی چاہیے، اور ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کرے اور جو ہے اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو جائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم میں چلانے والے بنائے. یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. یا الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم میں چلانے والے بنائے. یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.